تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ حضرت محترم، یہ 30ویں پارے کی سورہ تکاثر ہے جس کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ پہلے آپ اعلیٰ حضرت سرکار کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرشش ہوگی۔ حضرت محترم، یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے جو میں نے تبرکاً پیش کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ اور مال کی زیادہ طلبی نے کس چیز سے غافل رکھا؟ یقیناً نمازوں سے غافل رکھا، انسان کو اچھے عمل سے غافل رکھا، انسان کو نیک راستوں پر چلنے سے غافل رکھا، انسان کو نیک عمل کرنے سے غافل رکھا۔ یہ مال کی محبت دل میں جب آ گئی اور اس کو پانے کی جب لالچ دل میں آ گئی تو حال یہ ہوا کہ ہم غافل ہو گئے۔ اور غافل کیسے ہوئے؟ مال کی زیادہ طلبی سے۔ مال کو طلب کیا ہم نے زیادہ، کہ زیادہ سے زیادہ مال جو ہے وہ ہمارے پاس اکٹھا ہو جائے، زیادہ سے زیادہ مال ہم اپنے پاس بٹور کر کے رکھ لیں، ہم مال کو اپنے پاس سمیٹ کر کے رکھ لیں، جس طریقے سے بھی ہو سکے ہم مال کو اکٹھا کر لیں۔ یہ ہر انسان کا شیبہ ہے اس دنیا کے اندر۔ ادھکتر انسان اسی شیبے میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے کہ جتنا مال ہم سے ہو سکے اتنا ہم اکٹھا کر لیں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں قبرستان، 3 چیزیں۔ اس میں ایک ہوتا ہے انسان کا مال، دوسرا ہوتا ہے انسان کے احباب، اور تیسرے ہوتے ہیں انسان کے عمل۔ حضور فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں واپس پلٹ آتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں رہتی ہے۔ پلٹنے والی 2 چیزیں کون ہیں؟ ایک اس کا مال اور دوسرے اس کے احباب۔ اور قبر میں اس کے ساتھ رہنے والی جو چیز ہے تیسری، وہ اس کا عمل ہے۔ اسی لیے مال کی محبت جو ہے وہ دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کی آشائشوں کو اکٹھا کر کے دل میں رکھنا نہیں چاہیے، اس سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام کا جو ہے یہی شیبہ ہوتا تھا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کے پاس پیسہ نہیں تھا، سب صحابہ غریب ہی غربا تھے۔ صحابہ میں بھی بڑے بڑے رئیس صحابہ تھے۔ ایک وہ واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ مال کی ضرورت ہے دین کو، اس وقت تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر نے سوچا آج تو سب سے اعلیٰ مقام پر میں پہنچ جاؤں گا۔ حضرت عمر اپنے گھر گئے اور اپنے مال کا آدھا حصہ لے کر کے آئے اور حضور کے بارگاہ میں پیش کیا۔ سب دھیرے دھیرے ایک ایک صحابہ جو ہے وہ آ رہے تھے اور مال جو ہے حضور جس کے پاس جو تھا وہ سب حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ حضور کی نگاہیں جو ہے وہ منتظر تھیں، کسی کو تلاش رہی تھیں۔ تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ سب تو آ گئے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابھی میرا ابو بکر نہیں آیا۔ حضرت ابو بکر کچھ دیر کے بعد آئے تو سر پر ایک جو ہے وہ گٹھری لادے ہوئے آئے اور اس گٹھری کو لا کر کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھا اور عرض کیا حضور یہ پیش ہے، قبول فرما لے۔ جب اس گٹھری کو کھولا گیا تو اس گٹھری کے اندر جو ہے حضرت ابو بکر کیا کیا لے کر کے آئے تھے۔ ایک لباس زیب تن کر کے آئے تھے، بقیہ اپنے سارے جو لباس تھے وہ بھی اس گٹھری کے اندر رکھ کر کے لائے تھے۔ گھر میں جن برتنوں میں کھانا کھایا جاتا تھا وہ برتن بھی لے کے آئے تھے، جن برتنوں سے پکایا جاتا تھا وہ برتن بھی لے کر کے آئے تھے۔ گھر کا ایک ایک سامان جو ہے وہ بٹور کر کے حضرت ابو بکر جو ہے اس گٹھری میں باندھ کر کے لی آئے اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اسی پر کسی شاعر نے کہا بھی تھا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو صدیق اکبر کے پاس مال تھا، حضرت عمر کے پاس مال تھا۔ عمر نے یہ سوچا کہ آج میں مال زیادہ دے کر کے آج تو میں ایک نمبر پر آ جاؤں گا، مگر اس دن بھی جو ہے حضرت ابو بکر جو ہے وہ بازی مال لے گئے، ایک ایک تنکا تنکا جو ہے وہ گھر کا بٹور کر کے لے گئے اور حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش خدمت کر دیا۔ تو صحابہ کے پاس بھی مال تھا مگر صحابہ نے کبھی مال و دولت سے محبت نہیں کی۔ مال سے جس نے محبت کی اس کا جو ہے وہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ مال کمانے کے لیے نہیں منع کیا گیا، اکٹھا کرنے کے لیے بھی نہیں منع کیا گیا۔ اکٹھا کرو، جب کوئی مددگار آئے تمہارے دروازے پر تو اس کی مدد کر دو، جب کوئی غریب مسکین آئے تو اس کی مدد کر دو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک مومن کی ضرورت سے زیادہ جو بھی اس کے پاس ہے اس میں اس کے دوسرے مومن بھائی کا حصہ ہے نا۔ حضرت عثمان غنی اللہ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا ہوا تھا۔ دیہات سے ایک صحابی آئے، دیہات سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری کچھ مدد فرما دیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ عثمان کے پاس چلے جاؤ اور کہنا کہ تمہیں جو ہے وہ مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی جو ہے وہ دیہات سے آئے تھے، پہنچے تلاشتے ہوئے حضرت عثمان غنی کا گھر۔ عثمان غنی کے گھر کی چوکھٹ پر جب پہنچے تو اندر سے حضرت عثمان غنی کو دیکھا کہ وہ ایک نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں، اور ڈانٹ کس بات پر رہے تھے؟ باورچی کو، کہ تم نے کھانے میں یہ نمک زیادہ کر دیا، اب اس زیادہ نمک کی جو قیمت ہے اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو انہوں نے کہا یار جو نمک کی قیمت زیادہ، تھوڑا نمک زیادہ ہو جائے، جو اس کی قیمت طلب کرے وہ مجھے کیا دے گا؟ واپس چلے آئے حضور کی بارگاہ میں۔ حضور نے کہا کیا ہوا، ملاقات ہوئی؟ تو کہا نہیں رسول اللہ ملاقات نہیں ہوئی یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ جاؤ ملاقات کرو۔ پھر گئے دوبارہ حضور کے کہنے پر، دوبارہ جب پہنچے تو دیکھا حضرت عثمان غنی پھر جو ہے ایک نوکر کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کہا تم نے جو ہے چراغ کی بتی کو اتنا موٹا کر دیا ہے کہ تیل جو ہے وہ زیادہ جل رہا ہے، اب یہ جو تیل زیادہ جل رہا ہے اس میں جو زیادہ تیل خرچ ہو رہا ہے اس کی قیمت کا حق ذمہ جو ہے وہ کس کے سر ہوگا؟ کون اس کے جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا؟ پھر واپس لوٹ آئے کہ جو چراغ میں تیل تھوڑا سا زیادہ جل جانے پر نوکر کو اس طرح سے ڈانٹے وہ مجھے کیا دے گا؟ پھر حضور کی بارگاہ میں گئے۔ حضور نے کہا کیا وہ ملاقات ہوئی؟ تو کہا نہیں رسول اللہ ملاقات نہیں ہوئی۔ تو کہا کہ جاؤ پھر جاؤ۔ پھر حضور کے کہنے پر تبارہ گئے، حضور کا کہنا بھی نہیں ٹال سکتے تھے اور یہ بھی نہیں عرض کر سکتے تھے کہ معاملہ کیا ہے،
گئے پھر حضور کے کہنے سے تبارہ حضرت عثمان غنی نے اس بار دیکھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ 2 بار آ کر کے لوٹ چکے ہیں، آئیے کیا بات ہے؟ تو ڈرتے ہوئے گئے، لب جو ہے وہ ہونٹ جو ہے وہ کانپ رہے تھے، کانپتے ہوئے بولے کہ مجھے جو ہے وہ حضور نے بھیجا ہے۔ تو کہا کہ ارے آئیے، اس سے اچھی کیا بات ہے کہ حضور نے کسی کو بھیجا ہے۔ بیٹھالا، پانی پلایا، جو عزت احترام کر سکتے تھے کیا۔ اس کے بعد پوچھا کہ اب بتائیے معاملہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میری بیٹی کی جو ہے وہ شادی ہے اور حضور نے مجھے کچھ مدد کے لیے بھیجا ہے۔ اتنے الفاظ کہے، حضرت عثمان غنی نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ کو پکڑا۔ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ عثمان غنی نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہے، ایسا تو نہیں مجھے جھنجھوڑ دیں گے یا گھر سے نکال کر کے باہر کھڑا کر دیں گے؟ مگر ایسا نہیں ہوا۔ حضرت عثمان غنی نے ان کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کمرے میں لے کر کے گئے جس کمرے میں حضرت عثمان غنی کا سارا مال رکھا ہوا تھا، وہاں لے جا کر کے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ جتنا مال ہے اس میں سے جتنے کی بھی ضرورت ہے آپ لے لیجئے، اور جتنے مال کی ضرورت ہو وہ لے لیجئے، اور اگر یہ بھی کم ہو تو عثمان بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے راضی ہے، آپ کا غلام بن کر کے۔ تو اب یہ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو کہا کیا؟ کہا آپ میں پہلی بار آیا تو آپ نوکر کو ڈانٹ رہے تھے نمک زیادہ ہونے کے لیے، دوبارہ جب آیا تو نوکر کو ڈانٹ رہے تھے کہ تیل کا جو ہے وہ تیل زیادہ جل رہا ہے، اور مجھے کھلے عام جتنی چھوٹ ہے میں چاہوں تو پورا مال لے جاؤں، اس کا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا سنو، وہ جو نمک زیادہ ہوا اس مال کی ذمہ داری میری ہے، وہ جو تیل زیادہ جلا اس مال کی ذمہ داری میری ہے، کل حشر کے میدان میں مجھے حساب دینا ہے، مگر جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں نکل جائے، ان کے کہنے سے نکل جائے، اس کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ تو صحابہ کے پاس یہ جذبہ ہوتا تھا۔ دولت ایسا نہیں کہ سب کے سب صحابہ غریب ہی تھے، سب کے سب صحابہ کے پاس گزر بسر کا بھی جو انتظام نہیں تھا، ایک سے ایک صحابی تھے جن کے پاس جو ہے وہ بہت پیسہ تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے، آپ نے جب حضور سے شادی کی، یہ پہلی بیوی ہیں حضور کی عمر 19 سال کی تھی، ان کی عمر 40 سال کی تھی، مگر بہت زیادہ دولت لے کر کے آئیں اور سب حضور کے قدموں میں پیش کر دی کہ آپ کو دین کی فراوانی کے لیے یہ دولت کی ضرورت پڑے گی، آپ یہ جتنی چاہیں اتنی لٹا دیں۔ تو دولت سے محبت اور مال سے جو ہے وہ محبت یہ نہیں کرنا چاہیے، اکٹھا کرنا چاہیے، کمانا چاہیے، جمع کرنا چاہیے سب، لیکن جہاں بات آ جائے کہ کوئی غریب کی امداد کرنی ہے وہاں مال سے محبت نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علامہ خرقانی کہتے ہیں کہ انسان کے اگر 100 روپے گر جائیں تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، مگر اگر ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو اسے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ حال ہے انسان کا۔ تو محبت کدھر زیادہ ہوئی، مال سے یا اللہ سے محبت ہوئی؟ تو اسی کے لیے جو ہے یہاں پر منع کیا گیا۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، قبروں کا منہ دیکھا۔ بھئی مر کر کے سبھی کو جانا ہے اور قبر میں بھی جانا ہے۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤ گے۔ یہ جو 2 بار دہرایا گیا نا، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ 2 بار کا مطلب کیا ہے؟ ہاں ہاں جان جاؤ گے اور پھر ہاں ہاں جان جاؤ گے۔ تو اس کی مراد یہ ہے کہ ایک تو تم جب کسی کو لے کر کے جاتے ہو قبرستان تو تم قبروں کو دیکھتے ہو اور تمہیں یہ یقین بھی ہے کہ اسی قبر میں مر کر کے آنا ہے، اس سے کسی کا انکار تو نہیں ہے، لیکن تمہیں اس وقت بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف جو ہے وہ تم نہیں رجوع ہوتے ہو، تم اس وقت بھی اسی دنیا کی عیش و عشرت میں جو ہے وہ پڑے رہتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے ایک تو تم قبر کو دیکھو گے، پھر ضرور اس قبر کو جو ہے وہ دیکھو گے، جب اس قبر کے اندر پہنچو گے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جو ہے ایک چھوٹا سا عذاب یہ ہے کہ اس میں 99 سانپ رکھے جائیں گے۔ کتنے سانپ؟ 99 سانپ رکھے جائیں گے، اور ان سانپوں کی خاصیت کیا ہوگی؟ ایک سانپ کے 99 منہ ہوں گے، ایک سانپ کے 99 منہ ہوں گے، اور 99 سانپ رکھے جائیں گے، اور وہ سب کے سب سانپ جو ہے وہ ایک ساتھ ڈسیں گے، ایک ساتھ ڈسیں گے۔
انسان کا جسم جو ہے وہ چکنا چور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن صرف ایک بار ڈسنے پر اگر معاملہ حل ہو جاتا تو حل ہو جاتا، اس کو پھر جسم و جسمانیت عطا کیا جائے گا، پھر سانپ ڈسے گا۔ یہ عمل کب تک چلتا رہے گا؟ جب تک حشر کا میدان نہ قائم ہو جائے۔ یہ عذاب قبر میں سے بہت چھوٹا سا عذاب ہے، حضور نے بتایا 99 سانپ اور ایک سانپ کے 99 منہ ہوں گے، یعنی ایک سانپ ایک بار ڈسے گا تو وہ ایک بار کا اس کا ڈسنا نہیں ہوگا، وہ آپ کے جسم پر 99 مرتبہ ڈسے گا اگر ایک بار ڈسے گا تو۔ یہ حال ہے قبر کا، اور قبر جو ہے وہ بچھوؤں سے بھری ہوئی ہے، موذی جانوروں سے بھری ہوئی ہے، اندھیرے سے جو ہے وہ بھری ہوئی ہے۔ اسی لیے یہاں پر تلقین دلائی جا رہی ہے بار بار کہ یقینی طور پر جان لو کہ تمہیں جو ہے وہ قبر کو دیکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے۔ لترون الجحیم، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے۔ اب یہاں پر بھی 2 بار فرمایا گیا، جہنم کو دیکھو گے اور یقیناً طور پر دیکھو گے، اور اگر تم جہنم کو حقیقت میں جانتے تو تم مال سے محبت نہ رکھتے، یہ فرمایا گیا۔ اب اس کو فقہا نے بتایا ہے کہ یہاں پر 2 بار سے مراد کیا ہے۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ کوئی گھر ہے باہر سے، آپ دیکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس گھر کو باہر سے دیکھا، گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، آپ نے گھر کو دیکھ لیا۔ ایک تو دیکھنا یہ ہوتا ہے، اور ایک دیکھنا وہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر جب آپ جائیں تو اس گھر کے اندر کتنی لائٹ ہیں، کتنے پنکھے ہیں، کتنی بیڈ ہے، کتنی جو ہے کون سی ٹائلس لگی ہے، کون سا ماربل لگا ہے، اس کی نعمتیں اور اس کی خوبیاں، اس کی خامیاں جب اس کے اندر جائیں گے تبھی تو دیکھیں گے نا کہ کہاں ٹوٹا ہے، کہاں اچھا بنا ہے۔ تو اسی کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایک تو جہنم کو تم دیکھو گے یہ بتایا گیا، پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یقینی طور پر دیکھو گے، مطلب جب جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے پھر اس جہنم کا جو ہے وہ تم مزہ لو گے، اور اس جہنم کا مزہ لینا کسی کے بس کا نہیں ہے۔ وہاں تو پتھر پہاڑ بھی اگر ڈالے جائیں گے نا، یہ جو بت جن کو پوجا جاتا ہے نا، جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو یہ پہاڑوں سے جو ہے وہ چیخنے کی آوازیں نکلیں گی، جہنم کی آگ کی وہ شدت ہوگی، یہ پہاڑ چیخیں گے۔ انسان تو بہت دور کی بات ہے، یہ پہاڑ چیخیں گے، روئیں گے جب ان کو جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جب ان کو جو ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جہنم کا سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے؟ ابھی تو قبر کا بتایا نا، جہنم کا آپ سنیے سب سے چھوٹا عذاب کیا ہے۔ سب سے چھوٹے عذابوں میں سے ایک عذاب کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے کہ جہنم کے سب سے چھوٹے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ بھی ہے جو بہت چھوٹی سی غلطی پر دیا جائے گا۔ وہ عذاب کیا ہے؟ وہ عذاب یہ ہے کہ انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کے جو برے عمل ہوں گے، اس کے جو برے عمل ہوں گے ان کو جو ہے وہ گلے کا توق بنایا جائے گا، اور اس سے جو ہے وہ ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی اور پیروں کی بیڑیاں بنائی جائیں گی۔ اس کو بنانے کے بعد اس کو جو ہے وہ آگ کی شکل دی جائے گی، کوئی سونے یا چاندی یا ہیرے جواہرات کا نہیں بنایا جائے گا، آگ کا بنے گا وہ، اور آگ کا بنانے کے بعد وہ انسان کو پہنایا جائے گا، اور آگ کی جوتی جو ہے وہ اس کے پیروں میں پہنائی جائیں گی۔ تو اس کی شدت اتنی ہوگی کہ وہ انسان ہر وقت ہر لمحہ پانی مانگے گا کہ مجھے پانی دے دو، اتنی شدت سے وہ تپش سے جو ہے وہ جل رہا ہوگا، اتنی تپش ہوگی، وہ ہر لمحہ ہر وقت جو ہے وہ پانی مانگے گا کہ مجھے پانی دے دو۔ حضور فرماتے ہیں کہ 100 سال گزر جائیں گے وہ اسی طرح سے پانی مانگتا رہے گا، 100 سال۔ 100 سال کے بعد ایک بار دروغے جہنم چیخ کر کے کہے گا کہ کیوں شور مچا رہا ہے، کیا چاہیے ہے؟ تو وہ کہے گا مجھے پانی چاہیے ہے، تو اسے پانی دیا جائے گا۔ پانی بھی کیسا دیا جائے گا؟ حضور فرماتے ہیں اسے ماہ حمیم دیا جائے گا۔ ماہ حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی کا نام ہے،
اس سے زیادہ گرم پانی نہیں ہوتا، ماہ حمیم اسے دیا جائے گا۔ یہاں گرمی ہے تو منرل واٹر، ٹھنڈا پانی، سردی ہے تو گیزر لگا لو، گرم پانی کر لو اپنی طبیعت کے حساب سے۔ وہاں کھولتا ہوا پانی حضور فرماتے ہیں جب اسے ماہ حمیم اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو وہ ہاتھوں سے پینے کے لیے اسے اٹھائے گا اور اپنے منہ تک لے کر کے جائے گا کہ اسے پیوں، مگر وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ اس پانی کی تپش سے اس کے چہرے کی کھال جھڑ کر کے، اس کا گوشت جھڑ کر کے اسی پانی میں گر جائے گا۔ اور جب اس پانی میں گر جائے گا لیکن اب مرتا نہ تو کرتا کیا، پھر وہ اسے اٹھائے گا، اسی عالم میں چہرے کا گوشت اسی پانی میں پڑا ہوگا، وہ کھول رہا ہوگا پانی اور وہ پیے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ پانی اس کے جسم کے جس اعضاء میں پہنچے گا اس اعضاء کا گوشت جو ہے وہ جھڑ جھڑ کر کے گرے گا۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگے گا اور توبہ کرے گا کہ مولا اس سے تو بہتر تھا کہ میں پانی نہ پیتا۔ یہ جہنم کے عذابوں میں سے، چھوٹے عذابوں میں سے ایک بہت چھوٹا سا عذاب ہے نا۔ پھر آگے فرمایا جاتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرشش ہوگی۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا پوچھا جائے گا اس دن تم سے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی تھیں اس کا تم نے کیا کیا۔ حضور فرماتے ہیں کچھ چند نعمتیں ایسی ہیں جن کا ضرور پوچھا جائے گا اور ہر انسان سے پوچھا جائے گا۔ وہ چند نعمتوں میں سے کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں ایک تو اللہ نے جو تمہیں پیٹ بھر کر کے کھانا دیا اس کا پوچھا جائے گا، اس پر شکر کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ دوسرا فرمایا کہ ٹھنڈا پانی، اس کا پوچھا جائے گا۔ تیسرا فرمایا کہ جو اللہ نے تمہیں بہترین نیند دی سونے کے لیے، اس کا پوچھا جائے گا۔ چوتھا فرمایا گیا کہ فراغت کا پوچھا جائے گا، اور پانچواں تمہاری صحت کا پوچھا جائے گا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں وہاں سوال ہوگا، حساب ہوگا کہ یہ نعمتیں ہم نے تمہیں خاص طور سے عطا کی تھیں، تم نے جا کر کے کیا کیا۔ تو آج ہم نے بھر پیٹ کھانا اس نیت سے ہم کھاتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ تندرست ہوگا تو ہم اور زیادہ بڑھ چڑھ کر کے مال کمائیں گے اور زیادہ دنیا کی عیش و عشرت کو اکٹھا کریں گے، مگر یہی یقین لے کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں اور بھر پیٹ کر کے کھانا کھاتے ہیں، نہ بسم اللہ کر کے ہم کھانا کھاتے ہیں، نہ کھانے کے بعد ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں اس رب کا، تو اس پر بھی پکڑ ہوگی۔ دوسرا پانی پیتے ہیں تو پانی پینا تو عام شیبہ بن گیا ہے، گلاس تو بہت دور کی بات ہے، بوتلوں سے ہی ایسے گٹر گٹر کھڑے ہو کر کے پی لیتے ہیں، ہے نا، یہ شیبہ بن گیا ہے نا ہمارا، اس پر بھی ہمارا کوئی شکر نہیں ہے۔ تیسرا نیند ہمیں دی گئی تو ہم سوتے کس وقت ہیں؟ جب عبادت کا وقت ہوتا ہے تب ہم سوتے ہیں۔ سونے کا کیا معاملہ ہے؟ اگر شریعتاً آپ دیکھیں تو عشاء کے بعد کھانا پینا کھا کر کے آپ سو جائیں اور پھر تہجد کے وقت آپ بیدار ہو جائیں، آپ تہجد کی نماز پڑھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، یہ حکم ہے شریعت کا، مگر ہم اس کا الٹا کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں پڑھتے ہیں، کوئی مطلب نہیں، ٹائم بھی نہیں پتہ رہتا کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی ہے۔ گھر پہنچتے ہیں دنیا کی عیش و عشرت اکٹھا کر کے، پھر گھر پہنچتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں یا موبائل چلائیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ وقت ہو جاتا ہے 2 یا 3 بج جاتا ہے جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہماری آنکھوں میں نیند آتی ہے، پھر جو ہے ہم سوتے ہیں، تو اس نعمت کا بھی جو ہے وہ پوچھا جائے گا کہ تم نے جو ہے وہ کیا کیا۔ پھر اللہ نے جو تمہیں صحت عطا کی ہے، اس صحت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں جو اتنا تندرست جسم دیا تھا، ہر اعضاء سے مضبوط جسم دیا تھا، ہم نے تمہیں اندھا نہیں بنایا تھا، لولا نہیں بنایا تھا، لنگڑا نہیں بنایا تھا، بہرا نہیں بنایا تھا، گونگا نہیں بنایا تھا، تمہیں صحت کے ساتھ اچھا جسم دیا تھا، تم نے کتنی نمازیں جو ہے وہ میرے لیے پڑھیں، کتنی بار اس سر کو میری بارگاہ میں جو ہے وہ جھکایا، کتنی بار تم نے ان آنکھوں سے جو ہے وہ قرآن کی زیارت کی، کتنی بار تم نے اس زبان سے جو ہے وہ قرآن کو پڑھا۔ یہ ساری نعمتوں کا جو ہے وہ ذکر ہوگا، اور وہاں پھنس گئے تو پھر جو ہے وہی جہنم
اللہ تعالیٰ جو ہے جس کے اوپر رحم کر دے اسے بخش دے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا ہمارے اعمالوں کو بھی جو ہے وہ بخش دے، اور ہم کو جو ہے وہ صحیح راستے پر جو ہے وہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس آیت میں جو ہے وہ مال کی زیادہ طلبی سے روکا گیا، اور جو ہے وہ دین کی طرف رجوع ہونے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا۔ اس میں جو ہے وہ قبر کا ذکر آیا کہ قبر کو یاد کر لو، جہنم کو یاد کر لو، حشر کو یاد کر لو، جس دن اللہ جو ہے وہ تم سے، جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کا جب اللہ سوال کرے گا تو اس کے جواب دینے کے جو ہے وہ قابل ہو جاؤ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی جو ہے وہ قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پاک پروردگار عالم تیری عطا سے جو بھی کچھ بیان ہوا مولا کہ اس میں کوئی لغزش، کوئی خطا ہو گئی، اپنے فضل سے معاف فرما دے۔ مولا ہم سبوں کو قرآن مقدس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا قرآن کی جو بھی باتیں ہیں، جس راستے پر بھی قرآن چلنے کا حکم دیتا ہے مولا اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا اس درس قرآن کی محفل کے صدقے میں ہمارے گھروں سے نحوستوں کا خاتمہ فرما دے، ہمارے گھروں سے بے برکتی کا خاتمہ فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون، اطمینان، برکتیں عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کے لیے حلال رزق کا انتظام فرما دے، ہم سب کی حلال روزی میں خوب برکتیں عطا فرما دے۔ مولا ہم سب کو رزق حلال کمانے، کھانے، کھلانے کی توفیق عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ